جیک ہمیشہ سے ایک معمول کا شخص تھا۔ وہ 20 سال سے ٹرک چلا رہا تھا، ملک کے ہر کونے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا تھا۔ لیکن یہ کام مختلف تھا۔ اسے ایک دور دراز کے گودام سے نامعلوم مقام پر نامعلوم مواد کا سامان پہنچانے کے لیے رات گئے جانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس سارے لین دین کے بارے میں وہ کچھ پریشان کن تھا۔ اس کے آجروں کی خاموشی جس طرح سے گودام ایک قبر کی طرح محسوس ہوا تھا، ایک غیر فطری خاموشی سے گونج رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ پر گھڑی پر نظر ڈالی۔ تقریباً 3 بجے اس کی پلکیں بھاری محسوس ہوئیں، لیکن اس نے تھکاوٹ کا مقابلہ کیا۔ اسے جاگتے رہنا تھا، چوکنا رہنا تھا۔ دیکھے جانے کا احساس ہر میل کے ساتھ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھار کسی نادیدہ پرندے کی چیخیں، اشارات سے متصل، درختوں سے ہوا کی سرسراہٹ، ہر ایک آواز میں اضافہ ہوتا ہے، اندھیرے میں کسی خوفناک چیز میں گھما جاتا ہے۔ اس نے ہلکی گرم کافی کا ایک جھٹکا لیا، جس کا کڑوا ذائقہ اس کے اعصاب کو سکون دینے کے لیے بہت کام کر رہا تھا۔ ریڈیو نے زندگی کو تیز کر دیا، ایک اسٹیشن جس سے وہ جانتا تھا کہ مردہ تھا، ساکت، ایک نچلا گٹرل ہم اس کی ہڈیوں میں دھنستا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دوسرے اسٹیشن کی طرف موڑتے ہوئے ڈائل کے پاس پہنچا، لیکن جامد اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے بند کر دیا۔ خوف کا ایک بے چین احساس اس کے پیٹ میں بس گیا۔ پھر اس نے اسے دیکھا، فاصلے پر چمکتی ہوئی ایک شکل، سڑک کے بیچ میں کھڑی ایک شکل، یہ ایک بہت لمبا، بہت پتلا، اس کے اعضاء لمبے اور تنے ہوئے تھے۔ اس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، صرف ایک سیاہ خلا جہاں خصوصیات ہونی چاہیے تھی۔ ٹرک کے قریب آنے کے باوجود یہ شکل بے حرکت رہی۔ جیک نے بریک پر پاؤں مارا، ٹائر احتجاج میں چیخ رہے تھے۔ وہ اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے گھورتے ہوئے مفلوج ہو کر دیکھا، جیسا کہ شکل نے آہستہ آہستہ اپنے بازو اٹھایا، اس کی طرف ایک ہڈی کی انگلی سے اشارہ کیا۔ جیسے وہ گھومتا رہا، سایہ پھیلتا ہوا، لمبا چوڑا ہوتا ہوا، جب تک کہ اس نے پوری ونڈ شیلڈ کو نہ بھر دیا۔ ہوا موٹی، بھاری ہوتی گئی، جیسے اس کے سینے پر کوئی بوجھ ڈال دیا گیا ہو۔ اس نے گھبراہٹ کی لہر محسوس کی، ایک فطری سمجھ کے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جیک نے ٹرک کو الٹا دیا، اس کا پاؤں ایکسیلریٹر پر زور سے دب گیا۔ اس نے پیچھے کے آئینے میں دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سڑک خالی تھی۔ وہ اپنے کانوں میں اپنی نبض کی دھڑکن محسوس کر سکتا تھا، دل اس کی پسلیوں پر تھوڑا لگا رہا تھا۔ وہ تب جانتا تھا اس نے کچھ دیکھا تھا جو اسے نہیں ہونا چاہیے تھا، کچھ جو اس کا انتظار کر رہا تھا، کچھ اسے دیکھا پھر دیکھ رہا تھا۔ وہ جلد ہی کسی بھی وقت ہائی وے کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اسے گاڑی چلاتے رہنا تھا، اس وقت تک چلتے رہنا تھا جب تک کہ وہ تہذیب کے کسی نمونے پر نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ اندھیرے میں چھپی ہر چیز کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو پکڑ لیا، انگلی سفید ہو گئی۔ ڈیزل انجن گرج رہا تھا، گھیراؤ کی خاموشی کے خلاف ایک مایوس کن احتجاج، دہشت کے خلاف ایک ڈھال جو اندر بند ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ جانتا تھا وہ کبھی نہیں روک سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ شاہراہ کا قیدی تھا، ہمیشہ کے لیے رات میں پیکر کے سارے، ہمیشہ کے لیے اندھیروں کے راہ مکرم پر وہ چلتا رہا۔